بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ یمن کے کسی علاقے میں عورتوں کی ایک نشست ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد 11 تھی۔ جس طرح کی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں زیادہ دلچسپی سے کرتی ہیں، انہوں نے اپنی مجلس میں اپنے اپنے خاوندوں کی خوبیاں اور عادات ذکر کیں اور کمال فصاحت و بلاغت سے اوصاف بیان کیے، لیکن زیادہ حیرت روایت کرنے والی سیدہ ام المومنین کی ہے، جنہوں نے انہیں کمال بلاغت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بلیغ کلام کو سن کر اپنا شمار کن میں کیا؟ ترجمہ میں بلاغت برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ کوئی آسانی سے چڑھ کر اس کو لے آوے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موڑا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرہ بنت عمر و تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکتی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی حرومہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھ کو خوف ہے نہ اکتاہٹ۔ پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر یعنی کہ بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور لاک پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرے دکھ درد پر کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، ملتے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب کے سب اس کی ذات میں جمع ہیں، سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نام نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قد آور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، لوگ جہاں صلح مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ دسویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد جو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند ابو ذرا ہے، میرے کانوں کو زیور سے بوجھل کر دیا ہے، میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی اپنے تئیں خوب موٹے سمجھنے لگی ہوں، جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، ابو ذرا نے مجھے طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار عمدہ نیزہ باز ہے، اس نے بھی مجھ کو بہت سارے جانور دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی کھلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو بھی میں نے تجھ کو دیا ہے وہ ہے، اسے اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو کچھ تجھے دیا تھا اس میں ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ مزید اس طرح کے قصص کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔